اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کامران بشیر، میرے ساتھ موجود ہے محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکمنچی خان کی آواز۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے انہیں اکثر نثار علی خان کے سٹیج پہ دیکھا ہوگا، آپ نے انہیں داد خان، دوست محمد خان کے سٹیج پہ دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور سیاست کے اور سماجت کے جو جتنے بھی بڑے بڑے سٹیج لگے، تقریباً سبھی پہ آپ بولتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جناب چودھری طاہر اقبال صاحب آج ان کے پاس موجود ہیں۔ ان سے سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، ترقیاتی حوالے سے ہر قسم کے سوالات کریں گے اور آپ کو مزے مزے کے جواب بھی سنائیں گے۔ آپ مزید ہمارے انٹرویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل پہ لازمی بٹن دبایا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہم شروع کرتے ہیں جی چور صاحب سے بات چیت۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ چور صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے چینل کی ڈوکمنچی خان کی آواز بنی۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پاس آئے، ہماری بات سننے کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ سر صاحب، ہمارے چینل جو ڈوکمنچی خان کی آواز ہے، اس کا جو مین مقصد تھا صرف یہی تھا، اور ہمارا منشور، ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی آواز کو اٹھائیں، جیسے آپ جیسی شخصیات جہاں موجود ہیں، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا یا آگے آواز بلند کرنے والی کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ ہمارے چینل کا مین مقصد یہ تھا ہم ہر سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کو، ان کی آواز کو بلند کیا جائے۔ جی آپ نے بہت اچھا کیا، اور یہ میرے خیال میں اس علاقے کی بڑی ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، آپ کی آواز بہت اچھے طریقے سے اوپر جا سکتی ہے آپ۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس علاقے کی، بلکہ آپ نے ایک بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے، اور میں تعریف کرتا ہوں آپ کی کہ اس حالات میں بھی، اور اب پچھلے دنوں سے میں آپ کی لگاتار ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے آپ کی۔ سر صاحب، سب سے پہلے آپ کی پرسنل لائف کی طرف آئیں گے، اپنی ابتدائی کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے ابتدا کہاں سے کی، کون سے اسکول گئے، کس کالج میں پڑھے، غریب آباد کب سے شفٹ ہوئے؟ کمران صاحب، ہمیں تقریباً 40 ایئر پلس ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، اس وقت بہت کم آبادی تھی یہاں پہ، اور اسکول میرا جو ہے وہ ایف جی بوائز ہائی اسکول نمبر 2 چکلالہ سے میں نے میٹرک کیا تھا، پھر اگے کالج کرا۔ تو اس وقت سے ہم لگاتار یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس وقت بہت ہی کم آبادی، بہت کم لوگ یہاں پہ رہتے تھے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی۔ تو اس علاقے کی یہ ترقی ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، یہاں تک بنتے ہوئے ہم نے اس علاقے کو دیکھا۔ کس شخصیت نے ڈوکمنچی خان کو سب سے زیادہ ترقی کی طرف لے کر گیا؟ کون سی ایسی شخصیت تھی جس نے سب سے زیادہ یہ کام کیا؟ کمران صاحب، میں سمجھ لیں کہ جب 8ویں کلاس میں تھا تو میں سیاست میں تھا، اس وقت میں سٹیج پہ تھا۔ تو اس علاقے کی جو بڑی ترقی میں میرے خیال میں اس علاقے کے چیئرمین دوست محمد خان صاحب، ان کے ہی دور میں کچھ بڑے پروجیکٹس آئے ہیں۔ آپ اگر گلی نالی کی سیاست سے نکلیں نا، تو بہت سے مسائل ہیں ہمارے، بڑے مسائل۔ تو وہ بڑے مسائل جو ہے نا، وہ اس علاقے کے چیئرمین دوست محمد خان صاحب کے دور میں حل ہوئے۔ داد خان صاحب نے کام کروائے یا دوست محمد نے کام کروائے؟ ایک ہی فیملی تھی۔ داد خان صاحب تو یہاں سے الیکٹ نہیں ہوئے تھے، یہاں سے دوست محمد خان صاحب ہوئے تھے۔ داد خان تو غریب آباد سے ہوئے تھے، تو وہ ہار گئے تھے الیکشن واسطے، اور تاج بھائی صاحب جیت گئے تھے وہاں سے۔ تو یہاں سے دوست محمد خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے۔ تو بلکہ میں جو پہلا الیکشن تھا، میں اگینسٹ تھا ان کے، لیکن پھر اچھے کام کی وجہ سے میں نے ان کو اپروچ کیا، اور ان کے دور میں مطلب بڑے کام ہوئے ہیں، بڑے ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے اندر پہلی شخصیت ہیں جو سیاست کی طرف گئے، یا آپ سے پہلے بھی آپ کی فیملی کے اندر آپ کے والد صاحب یا دادا حضور کوئی الیکشن میں سیاست میں انٹرسٹ رکھتے تھے؟ میرے والد صاحب بہت زیادہ سیاست میں انوالو تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی موجودگی میں اسٹیج پہ آیا، بلکہ وہی مجھے دیکھ کے آئے۔ تو ان کو دیکھا دیکھی پھر ہمارا ایک ہی پارٹی کے ساتھ کہ انسان شروع سے ایک ہی پارٹی کے ساتھ چلتے رہے ہم۔ تو مطلب میرے والد صاحب شروع سے ایکٹیو تھے سیاست میں۔ آپ نے سیاست میں آنے کی آپ کی مین وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں سیاست میں آئے؟ دیکھیں، بات یہ، آپ جس وقت سے سیاست میں نہیں ہوتے نا، آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ضروری ہے آپ کا کیا سیاست میں آئے، آپ کو اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے علاقے کی آواز کو، اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ کے مسائل سنے جائیں گے، آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کی بات کو سنے گا، ترجیح دے گا۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا۔
کافی عرصے سے ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ملکی سیاست کے حوالے سے آپ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملکی سیاست کے بارے میں ابھی کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ملکی سیاست جو ہے نا وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی برے حالات میں ہے. ایک بہت ہی گندا کلچر پروان چل رہا ہے، گالیوں کا، بدتمیزی کا. میں بہت ٹائم سے سیاست میں ہوں، میں نے آج تک ایسا کلچر نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پرفارم کرنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ناکام رہی. بہت سی چیزیں تھیں اس ملک کے اندر جو آج سے آپ دیکھ لیں تو 10 سال پہلے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس سے ملک بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا. سب سے بڑا ہمارا کرائسس تھا لائٹ کا. بجلی نہیں تھی پاکستان کے اندر، کارخانے بند ہو رہے تھے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پچھلے دور کے اندر بنی، لیکن ہم اگلے دور میں انہیں کنٹینیو نہیں کر سکے. اب اس دور کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت کے ایک بہت سارے ترجمان ہیں، ایک پوری فوج ہے ترجمانوں کی جو بڑے ہی وثوق کے ساتھ اور ٹانگیں جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایز ان کی کیا پرفارمنس ہے، کیا اس علاقے کے لیے کیا کیا انہوں نے. چلیں آپ ملک کے بعد میں جاتے ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں. جو الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ کیا عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے وقت؟ سے ہم آپ سے سوال کریں گے اور دوسری بات میں دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل مہنگائی ہمارے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، چاہے ہمارے جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے جو ایک لفظ کہتے ہیں کہ قوم اور عوام، قوم کی ترجمانی نہ ہی میڈیا بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، قوم کی ترجمانی نہ ہی یہ سیاستدان کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جو بندہ دن کو ریڑھی لگاتا ہے، شام کو وہ 500-600 روپیہ کماتا ہے اور 400 روپے کا 1 کلو گھی لے جاتا ہے، اس کی ترجمانی کیا ایک میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا اینکر پرسن کر سکتا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے ابھی، اس کو پتا ہے کہ میں نے آج کھایا ہے، شاید کل میرے پاس کھانے کو نہ ہو. تو ان کی ترجمانی جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ اینکرز ہیں، چاہے وہ تجزیہ نگار ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی کے ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں، وہ ان کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کس بڑی مشکل میں ہے اس وقت، ان کا گزارا کتنی مشکل سے ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا دیکھیں جرائم بڑھ رہے ہیں. جو آپ کے حلقہ پی پی 13 سے پہلے 2 دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے اور آپ کی پارٹی کے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ ٹھیک کھڑے رہے ہیں؟ جب تک وہ ایم پی اے تھے وہ عوام کے ساتھ تھے؟ میں سیاست میں جھوٹ بولنا غلط سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پرفارمنس نہیں دے سکے جو انہیں دینا چاہیے تھا، جو انہیں ڈلیور کرنا چاہیے تھا، جہاں انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کھڑے ہوئے. ان کی ہارنے کی مین وجہ کیا بنی؟ جو اتنا بڑا جنرل الیکشن، کیونکہ 2 دفعہ وہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے، پیچھے وہ سیاسی گھرانے سے ان کا بہت بڑا سیاسی گھر ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، یہاں پہ ان کا بھائی گھر ہے، اور اپنے گھر میں سے بھی وہ مطلب کہ بالکل زیرو پہ رہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے. اب آپ کی سیاست خاندانوں سے، وراثتوں سے نکل چکی ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ کچھ گیو کریں گے، کچھ لوگوں کو دیں گے، پرفارمنس دیں گے، تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کوئی چودھری ہیں یا جو بھی ہیں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، وہ آپ اپنی ذات کے لیے ہیں. عوام مانگتی ہے کام، عوام مانگتی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یا ان کی ترجمانی نہیں کر رہے، آپ آتے ہیں گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، تو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. لوگ منشی میں میگا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہوئے، اور اس ٹائم جو ہمارے علاقے میں ایم پی اے تھے وہ سرفراز افضل تھے. آپ سمجھتے ہیں جو میگا پروجیکٹ ہمارے پاس ملے، یہ ہمارے پاس پبلک پارک ہے، منی اسٹیڈیم ہے، یہ ابھی ہمارے پاس جو قبرستان کا ابھی فی الحال تو مسئلہ ہے، اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. قبرستان ملا، اس کے علاوہ رحم آباد سے لے کر یہ ڈوک منشی تک بڑی خوبصورت روڈ ملی. آپ سمجھتے ہیں اس پہ سارا کریڈٹ جو نثار علی خان کو اور جو سرفراز افضل کو دینا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی میں آپ سے بات کروں گا، ذرا سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے ذرا، ٹھیک. اس جو پروجیکٹ ہے اس کا بیسیکلی اگر کریڈٹ آپ دیں گے تو وہ کریڈٹ دوست محمد خان کو جائے گا. وہ اس لیے جائے گا کہ اس سارے پروجیکٹ کے اندر ساری ایفرٹ دوست محمد خان صاحب کی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا پہلا جلسہ یہاں پہ ہوا تھا جب جو انصاری خان صاحب کا دوست محمد صاحب نے، تو انہوں نے اس پہلے جلسے میں قبرستان کی بات کی تھی کہ یہ ہمارے پاس جگہ پڑی ہوئی ہے. اور اس طرح ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، ایک مشکل کام تھا. دیکھیں ایک یونین کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کونسلر ہی ہوتا ہے نا. یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا، مطلب 1000 کنال سے زیادہ جگہ تھی. یہ جگہ وفاقی ملکیت تھی. یہاں تک لانا، اس کو یہاں تک ڈلیور کرنا، یہ بنانا
جو نثار علی خان صاحب نے اس میں بہت بڑا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں, ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کام کو یہاں تک لانے کے لیے جو ایفرٹس آ رہی ہے وہ دوست محمد خان صاحب کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں دیکھتا رہا ہوں ان کی کتنی بڑی ایفرٹ ہے. بلکہ بعض معاملات میں ہم انہیں کہتے تھے کہ یار یہ گلی رہ گیا, یہ فلاں رہ گیا, یہ نالی بنانی ہے, یہ علاقے کا یہ ڈیولپ ہے, تو وہ کہتے تھے یار کچھ ٹائم کے لیے ان کو روک دو, مجھے یہ کام کرنے دو, یہ بہت ضروری ہے. اور بارہا دفعہ ہم پنجاب ہاؤس گئے جو نثار علی خان صاحب کے بعد, تو جب بھی گئے دوست محمد خان صاحب نے یہی وہاں پہ بار بار ایک تکرار, دو ہی مسئلے تھے, پانی کا, یہ قبرستان کا, پانی اور قبرستان. اور اس کے لیے ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, اپنے ذاتی پیسوں سے انہوں نے ایفرٹ کی, پیسے بھی لگائے, لوگوں کو بلایا. ایک مشکل کام تھا یہاں پہ, بلکہ یہاں تک کہ ذاتی دشمنی بھی شروع ہوگی ہماری اس زمین کو واگزاب کرنے کے لیے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دوست محمد خان صاحب اور جناب جو نثار علی خان صاحب کی بہت بڑی ہے. کیا چور سرفراز افضل صاحب کی ہارنے کی مین وجہ یہی تھی؟ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں جس وقت آپ عوام سے دور جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں خود نون کے ساتھ تھا, میرے ان کے ساتھ بھی کچھ اسی بات سے اختلاف ہو گئے تھے کہ جس وقت آپ عوام سے دور رہتے ہیں تو پھر آپ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. ابھی ڈوگ منشی خان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال آئی ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں ایک پلٹا آئے گا, ابھی آ رہا ہے. ٹھیک, بہت سے لوگوں نے پچھلے جو ٹینیور تھا اس میں وہ ایک خواب دکھایا تھا تبدیلی والا, تو وہ تو چکنا چور ہو گیا ہے. اب وہ تبدیلی والے بھی شرمندہ ہیں, کچھ چلے گئے ہیں اور کچھ جانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی مجبوری ہے, وہ ان کے گلے میں ایک ڈول ہے, وہ بجا رہے ہیں مجبوری میں. تو باقی ڈوگ منشی خان میں آپ دیکھیں گے کہ اب سیاست بڑی مختلف ہوگی, کیونکہ سیاست میں زندہ وہی رہتا ہے جو خدمت کرتا ہے, جو خدمت نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے. بالکل. ابھی ڈوگ منشی خان میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہے, اور میں تو میڈیا سے بھی میرا تھوڑا سا زیادہ تعلق ہو گیا. اکثریت لوگوں سے میری بات چیت ہوئی اور زیادہ تر دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. آپ اگر دھڑا بندی ہو جاتی ہے مسلم لیگ نون کے یہاں لوگوں میں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں میری بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت یہ بہت سے معاملات چل رہے ہیں کہ یہ کہ میں بھی الیکشن لڑوں گا, میں بھی الیکشن لڑوں گا. اس سلسلے میں جو ہے کہ وہ پارٹی قائدین کو, جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے تنصیب سازی کریں اور لوگوں کو اعتماد میں لیں, کیونکہ اگر بالفرض وہی نہ ان کو آگے لے کے آئے, اور بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بھی لڑتا ہوں, تو اس کا لازمی پارٹی کو یا اس پارٹی کو, جس بھی پارٹی کا نقصان اس کا ہوگا. اگر اس کے 2 یا 3 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں, وہ 600 ووٹ لے لیتے ہیں تینوں, ٹھیک ہے, اور ان سے ایک بندہ 650 ووٹ لے کے جیت جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک کمپین کی بھی ضرورت ہے اور علاقے کے اندر توجہ کی بھی ضرورت ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ الیکشن لڑنا چاہیں گے, آگے سیاست میں حصہ لیں گے, یا صرف وہاں سٹیج تک ہی رہیں گے دوبارہ؟ میں سیاست میں انوالو تو ہوں, الیکشن میں بارے میں ابھی کوئی کامران سا فیصلہ نہیں کیا. ابھی اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کل کا بندیاں چینج ہوئی ہیں, یہ بھی سنا ہے, تو بہت سے معاملات ہیں اس میں. ہمارے بڑے یا ہمارے دوست ہیں, ہم بیٹھ کے اس بارے میں کوئی ڈیسیژن کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. ہماری اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے بھائی آپ نے کنفرم الیکشن لڑنے. سچی آپ کو بات بتاؤں, کوئی ذہن تو تھا, لیکن ابھی ہمارے اپنے دوستوں سے مشورے باقی ہیں, ان سے مشورے کریں گے. اگر نئی کیا بندیاں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اگر آپ کے دوست مخلص دوست ہیں, آپ کے جو فیملیز ممبرز ہیں, وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں آپ الیکشن لڑیں, آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی, تو کیا پھر بھی آپ الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بلدیات کا الیکشن ہے نا, یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے, یہ جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے. اس میں بعض کا پارٹی بھی میٹر, بعض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تعلقات بڑے میٹر کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں. تو میرے کچھ اپنے دوست ہیں, اچھے عزیز ہیں, بڑے ہیں, ان سے مشورے کے بعد اگر انہوں نے کہا تو پھر کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ویٹ ہے, ابھی اس میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی آپ میدان میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتا ہوں. کیا پورا پینل بنائیں گے یا اکیلے میں الیکشن لڑیں گے؟ نہیں, اگر آیا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب جنگ لڑنی ہو تو ہتھیار ہی دیکھے جاتے ہیں. مگر خان صاحب کے ساتھ تو آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, پھر مطلب کہ آپ اسے بھی چھوڑ سکتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. آپ جب آئیں گے میدان میں تو آپ پھر کسی کو کوئی تعلق نہیں دیکھیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. خان صاحب سے میرے تعلق کس طرح ہیں کہ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ میرے بڑے بھائیوں جیسے. میں کسی بھی سطح پہ ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ لڑیں, پھر میں نہیں لڑوں گا. مطلب آپ کا جو فائنلی فیصلہ ہوگا وہ دوست محمد خان صاحب کریں گے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں ان کے مطلب میرے ان کے ساتھ محبت بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اور وہ بڑے بھائی جیسے بھی ہیں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے خان صاحب چیئرمین ہو, آپ وائس چیئرمین آ جائیں؟ وقت کے لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے اس بارے میں, اور وہ اجازت دیں گے, لیکن ہوگا جو بھی وہ ان کی اجازت سے ہوگا, ان کے مشورے سے. ویسے خان صاحب نے کوئی ایسی آفر دی؟
نہیں میری تو خان صاحب سے کافی ٹائم ملاقات ہی نہیں ہوئی سیاست کے بارے میں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میں پتہ ہے پچھلے دنوں کو بیمار بھی تھا، تو میری کافی دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی اس بارے میں. چور صاحب مختصر وقت میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور اہم آخری 2 سوال ہمارے پاس بچے. ایک ہمارے پاس بڑی مشکلوں سے، جیسے آپ نے بتایا چور نثار علی خان نے بڑی اسٹرگل کی، دوست محمد خان نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی محنتوں کے بعد ہمیں ایک قبرستان ملا. یہ 200 کنال زمین پر مشتمل ہے. ابھی اس پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. تقریباً 40-45 کنال زمین تو ایسی ہے جس پہ ابھی قبریں بن چکی ہیں. پیچھے ہمارے پاس بچ گیا تقریباً 150 کنال زمین. 140-45 کنال ایک سوسائٹی بن رہی ہے، وہ اسے اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک دربار کا ایشو بنا ہوا ہے، وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پیچھے ہمارے پاس بچتی 40-45 کنال زمین. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو یہاں سے لوگ منتخب ہوئے، جیسے آپ کی MP صاحب تھے، 2 دفعہ یہاں MP رہے، اور کیونکہ مشرف لیگ نون کی حکومت میں قبرستان ملا، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ بھی اس میں شامل تھے قبرستان دلوانے میں. تو وہ جو لوگ ابھی تک یہاں دھرنے میں نہیں پہنچے، آپ انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں آپ نے نا ایک ٹائم میں بہت سے سوال کر لیا. بہت سے سوال. ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قبرستان ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لاسٹ ٹائم تھا نون کا، ٹھیک ہے، حکومت ختم ہو رہی تھی. ہم نے اس کو بنا دیا، اس کی چودوائی تک اس کا قبضہ لے لیا، اندر یہ کنسٹرکشن کروا دی، وضو خانے والا بنوا دی. اس کے بعد یوں ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نئے لوگ الیکٹ ہو کے آئے تو ان کو کچھ چیزیں پکی پکائی ہوئی مل گئی. اس کے درمیان میں یوں ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ جو MP صاحب ہیں انہوں نے قبرستان کمیٹی بنائی، قبرستان ایکشن کمیٹی ہے، جو بھی قبرستان کمیٹی بنائی. اس قبرستان کمیٹی بنانے میں پہلی بات ہے ان کے پاس رائٹ نہیں، کیونکہ یہ جگہ انہوں نے نہیں لی. ان کا یہ کام تھا کہ جو لوگ اس ایفرٹ میں شامل تھے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو مشورہ کرتے، ان کو ساتھ رکھتے، پھر ایک قبرستان کمیٹی بنائی جاتی جو اس قبرستان کا تحفظ کرتے. اس میں یوں کیا گیا کہ جیسے نہیں ایک چیز کو اٹھا کے ٹیک اوور کر دیا جاتا ہے، کہ اس قبرستان کو ٹیک اوور کر کے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا. یہ قبضے والی باتیں اس لیے ہوئیں کہ وہاں پہ کچھ پراپر چیز یا پراپر ایک کمیٹی نہیں بیٹھی، تو وہ ہو گیا لاوارث. جب لاوارث ہوا نا تو پھر قبضے ہونے شروع ہو گئے، دوبارہ سے پھر وہ باتیں ہونا شروع ہوگی. اگر اس کا وارث ہوتا اور پراپر کمیٹی بنتی، آپ دوست محمد خان صاحب مشورہ کر لیتے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، ان کو ساتھ رہتے، آپ ایک قبرستان کمیٹی بنا لیتے، کچھ بندے آپ اپنے دیتے، کچھ ان سے لیتے. آپ سب سے پہلے اس جو ایریا ہے، علاقہ ہے، اس کی فلاح دیکھتے. ذاتی مفاد مجھے بتائیں، بندہ قبرستان کمیٹی کا چیئرمین بن جائے گا، کیا کرے گا وہ؟ یہ کون سا کوئی بڑا ہوتا ہے؟ PM بن جائے گا وہ؟ لیکن ایک اہل بندہ بننا چاہیے جس کو اس علاقے کا جغرافیہ کا پتہ ہو. آپ نے اٹھا کے کوئی بندے بنا دیے جن کی نہ ایفرٹ تھی، نہ وہ کبھی قبرستان گئے، نہ انہوں نے وہ حاصل کیا، نہ انہیں اس کی قدر تھی. اس کا حل یہ نکلا پھر اس کا کہ آپ کے قبرستان پہ قبضے ہونے شروع ہو گئے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ میرا تاج بھائی صاحب کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے، شروع سے میں ہر الیکشن میں ان کے مخالف ہوتا ہوں، لیکن ابھی جنہوں نے ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا لیا ہے کہ ان کو وہاں اگر وہ نہ آتے تو وہ قبضہ ہو چکا ہوتا. یہ اپریشیٹ آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل. میں بھائی صاحب کو اگلا سوال آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ جو لوگ الیکٹ ہوئے وہ نہیں آئے. دیکھیں آپ کا قریباً جو وزیر داخلہ ہے وہ اسی حلقے سے، ٹھیک، مطلب اسی حلقے سے ہی نا. شیخ سر میں نے مسلم لیگ نون کے جو پہلے بھی اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، میں نے ان کی بھی بات کی ہے. میں وہی بتاتا ہوں آپ کو، وہاں بھی آ رہا ہوں. تو وہ جو ابھی سٹنگ جو بیٹھے ہوئے ہیں MNA MPs، وہ اسی اسپیشل آپ کے پاس ایک بہت بڑی سیٹ ہے. ایک وزیر داخلہ نے آپ کو قبرستان دیا، ٹھیک، وہ دوسرا وزیر داخلہ اس کو چاہیے تھا اس کو بچانا. مطلب ہمارے PTI کے بھائی ہمارے دوست ہیں، وہ جب آتے ہیں تو ان کو یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے وہاں پہ اینٹیں لگا دی، ہم نے وہاں پہ دیوار بنا دی، ہم نے قبرستان میں یہ کر دی. ویسے چور صاحب باتوں سے بات نکل آئی ہے، کیا جب چور نثار علی خان نے قبرستان دیا تھا اس ٹائم قبرستان انکمپلیٹ تھا؟ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں سائڈ پہ آ رہا ہوں، وہی سوال کر میں وہی آپ کو. قبرستان قریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، 95% کام ہو چکا تھا، کچھ 5% رہ گیا تھا تھوڑا بہت کام ہونا اس کے اندر. لیکن جو میں جس نقطے کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے میرے جو دوست PTI میں بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ آگے میں یہ نہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیوار بنا دی، ہم نے یہ اینٹیں لگا دی، ہم نے یہ کہہ دیا. جس نے قبرستان دیا وہ بھی وزیر داخلہ تھا. اب وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے جو قریباً اسی حلقے سے. اب اس کو یہ چاہیے کہ آپ گھر جائیں، ہم نے آرڈر کر دیے، کام بند ہو گئے، بس دیٹس اٹ. اس سے آگے کی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ اینٹیں ہم نے لگا دی ہیں، یہ ہم نے کر دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے. بھائی ایک ہمارا مسئلہ ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں، ہماری بات ہو گیا ہے،
بیٹھا کون ہے؟ وزیر داخلہ. یہ ذہن میں رکھیے گا, اس علاقے سے وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے. کیا وزیر داخلہ صاحب نے آرڈر کر دیے ہیں آپ کے قبرستان پہ انچ بھی قبضہ نہیں ہو گیا, آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں. آج 10 دن سے ہم لوگ ڈیل ہو رہے ہیں. کہاں پہ سٹنگ ایم این اے ایم پی ایس وزیر داخلہ صاحب کہاں پہ ہیں؟ آپ آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں وہ جی ہم نے وہ اینٹیں لگا دی ہیں, ہم نے وہاں بلاکس لگا دی ہیں, ہم نے وہ دیوار بنا دی ہے. یار جس بندے نے آپ کو 1000 کنال سے زیادہ جگہ دی, یہاں پہ آپ کو اتنا خوبصورت اسٹیڈیم بنا کے دیا آپ کو اتنا اچھا پارک بنا کے دیا, ٹھیک, کریڈٹ لیں تو پھر ان کو لینا چاہیے نا وہاں بیٹھ کے, پھر وہ لیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ سیاست نہیں کرنے آئے, ہم قبرستان کو بچانے آئے ہیں. ایک بات میں آپ سے اور کروں گا, آپ کو یہ جگہ یاد ہوگی کہ اس کے ساتھ جو انصاری خان صاحب کے دور میں کچھ جگہ چھوڑ دی گئی تھی ہاسپٹل بنانے کے لیے. بالکل, وہ جہاں پہ نیا پاکستان پروجیکٹ جی, اب وہاں پہ نیا پاکستان پروجیکٹ شروع ہو گیا. مجھے یہ بتائیں وہاں پہ وہ بن رہے ہیں ہائرائز بلڈنگز بن رہی ہیں, اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, وہ اپارٹمنٹس وہ بیچ رہے ہیں. ابھی مارکیٹ میں آئیں گے 40-45 لاکھ کا اپارٹمنٹ بک رہے ہیں. وہ جگہ اس علاقے کی تھی, امانت تھی, وہ چلی گئی. ہم لوگ کیا کر سکے؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہاں تھے اس وقت؟ ہمارے یہ دوست پی ٹی آئی والے کہاں تھے اس وقت؟ ہم نے اس کے خلاف دوست مند خان صاحب نے پرسنل طور پہ اس کے خلاف ہٹ کی, ہائی کورٹ میں اسٹے لیا, ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے کیس کیا, اپنے پیسوں سے وکیل کیا, ساری ایفرٹ کی. آج وہ جگہ ہم سے چلے گی. اگر یہاں پہ یہ ہاسپٹل بن جاتا, پورے راولپنڈی میں چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے, پورے پنڈی میں تقریباً برن ہاسپٹل نہیں ہے. آپ یا وائی فیٹک جاتے ہیں یا آپ کھاریاں جاتے ہیں برن مریضوں کو لے کے. چھوٹا سا ایک یونٹ بنا ہوا ہے پمس میں, اس کے علاوہ آپ کے پاس اس پورے علاقے کے لیے برن ہاسپٹل نہیں ہے. وہاں پہ وہ بن رہا تھا, اس علاقے کے بہت سے جوانوں کو نوکری مل جاتی, روزگار بن جاتا, ٹھیک ہے, فلاح کی جگہ تھی وہاں پہ ہاسپٹل بن جاتا. آج مجھے یہ بتائیں کہ وہ جگہ چلی گئی, گورنمنٹ کل ختم ہو جائے گی, کو اور آ جائیں گے, پھر کو اور آ جائیں گے, لیکن آپ کے علاقے کے پاس جو ایک چیز تھی جو بننا تھی وہ ختم ہوگی. اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی. جو سٹنگ گورنر بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ انہوں نے اس بات پہ انہوں نے کیوں نہیں پوچھا بھائی یہ جگہ فلاح کے لیے, یہ جگہ وقف ہو چکی ہے فلاح کے لیے, کیوں آواز نہیں اٹھائی انہوں نے؟ آپ جو بات کرتے دوست محمد خان صاحب کی, تو دوست محمد خان صاحب نے ہم اس لیے سمجھا کہ وہ پرسنل طور پہ اس پہ بھاگے. انہوں نے پرسنل طور پہ کوشش کی, ہائی کورٹ میں ریٹ کی, جا کے روکنے کی کوشش کی, لیکن ایک اکیلا دوست محمد صاحب ابھی بھی دھرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے ہم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر میں دھرنے میں بیٹھا ہوں تو میں دوست محمد خان کی نمائندگی کر رہا ہوں نا. خان صاحب وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, کوئی مسائل ہیں, کچھ سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے, 100 مسائل ہیں, لیکن جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کہنا ہے وہاں سیاست تو نہیں ہو رہی. میں جو بات ویسے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے معاملات ہیں. جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ جب قبرستان کمیٹی بنی تھی تو کسی بھی سائڈ سے کوئی علاقے کے لوگ آگے نہیں آئے. ابھی بھی جب میں وہاں بیٹھا ہوں تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں, ہم ان کی آواز بن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آخری سوال آپ سے کریں کہ کل دن کو ڈی سی صاحب کے آفس میں ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے اور جس میں قاری ادریس صاحب بھی موجود تھے, اس کی قیادت کرتے ہوئے دھرنے والوں کی طرف سے. وہاں کے جو ادارہ فلیٹ بنا رہا ہے وہ اپنی کالونی بنا رہا ہے, وہاں کے لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے کل یقین دہانی کرائی بھائی جتنی زمین آپ سے لیں گے اتنی زمین آپ کو ہم واپس دیں گے. کیا آپ اس ٹائم بھائی صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی بھائی صاحب آپ دھرنا ختم کر دیں, یہ سیٹنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ یقین دہانیوں پہ کام نہیں چلے گا نا. یقین دہانی تو انہوں نے اس وقت بھی کہی تھی کہ یہاں پہ روڈ نہیں بنے گا, اور ایک رات کے اندر وہ روڈ انہوں نے بنا دیا. بات یقین دہانیوں سے چلے گی. بات یہ ان کی زمین ساتھ ملتی ہے بالکل, وہ آئیں نشاندہی کریں اور کہیں جی یہاں دیوار بنائیں, یہ جگہ آپ کی ہوگی یہ ہماری ہوگی. اس سے ریٹرن چاہیے یا ریٹرن ہی ہمیں وہاں پہ کام کر کے دیں, ریٹرن کیا ضرورت ہے ہمیں؟ 7 جگہ ملی ہوئی ہے, ہمیں وہاں پہ نشان لگا کے دیں کہ یہ 40 کنال 42 کنال جو آپ کی ضائع ہو رہی ہے یہ آپ کی ہوگی ہے, آپ یہاں اس کو دیوار بنائیں, قبرستان میں شامل کریں اور یہ ہمیں دے دیں. اتنا بڑا کام ہی نہیں ہے کہ آپ یقین دہانیاں کرائیں اور ریٹرن لکھ کے دیں. ریٹرن دیکھیں, اس سے پہلے جب میٹنگ ہوئی تھی بھائی صاحب کے اوپر نے یہ کہا تھا کہ یہ روڈ نہیں بنے گی, ٹھیک ہے, اور اب وہ روڈ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے کچھ دوست یہاں سے ان کو بھی انہوں نے ساتھ میں لایا, کو کہتے ہیں جی کہ ترقی ہے فلاں 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 ہے, مطلب علاقے کے لیے. یار آپ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ قبرستان کے اندر کوئی تجاوزات نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر ایک ڈیسیژن ہے جہاں پہ مسجد انہوں نے گرانے کا آرڈر دے دیا کہ وہ پارک میں بنی ہوئی ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہاں دے سکتے ہیں, مطلب ہماری آنکھیں کیوں بند ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ وہ ایک مسجد ہے جو پارک میں بنی ہے وہ گرا دیں, وہ بنی ہوئی ہے 40 سال سے, اور یہاں پہ فلاح کی جگہ پہ ایک نیا پاکستان کے نام سے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں وہ ہم بننے دے رہے ہیں.
کہیں ٹھیک ہے جی بن جائے یہاں پہ. مطلب اس میں جو ہمارا علاقہ ہے, جس علاقے کی زمین یہ امانت تھی وہ انہوں نے لے دی, اربوں روپے کی زمین تھی, ٹھیک ہے, اس کا کوئی فلاح کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے بدلے میں ہمارے علاقے کو کیا دیا گیا, کیا بینیفٹ دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے علاقے کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے, اس علاقے کے لوگ اٹھیں. دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ بڑی اہم جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دیکھیں نا کیا ہے, کتنی بڑی باتیں آپ کے ساتھ ساتھ. تو یہ بیچ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ شریف لوگ اور یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. تو سب آخر میں مختصر سا پیغام دیں اپنے فالورز کو, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی, بات یہ کہ اپنی علاقے کی فلاح کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنے علاقے کے مفاد کے لیے یار آپ گٹھے ہو جائیں. ہم بہت سے معاملات پیچھے رہ گئے ہیں, اسپیشلی ہماری کونسل بہت سے معاملات پیچھے تھی. پچھلے ٹینیور میں اچھے کام ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں ڈوگمنچی خان کے اندر آپ میرے خیال میں BHU نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امریو آباد میں آتے ہیں, مطلب بہت سے اور معاملات ہیں. پھر کچھ علاقے ایسے ہیں جو ایسی ڈائیورشنز ہوئی ہیں جو کہ کچھ علاقے قریب آباد کو اٹھا کے ڈوگمنچی میں سیاسی مفاد ڈالے گئے ہیں, کوئی ڈوگمنچی کے علاقے اٹھا کے قریب آباد میں ڈال دیے گئے ہیں. مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا ایک وہ بنا ہوا ہے. یہ ٹھیک کریں. اور علاقے کے لوگ یہ ہے کہ چاہے قریب آباد والے ڈوگمنچی ہم ایک ہی ہیں, بیسیکلی ہم ایک ہی ہیں, یہ دونوں کی کوشلیں ایک ہی ہیں, ہمارا کوئی عدل نہیں ہے. ان دونوں کو جو لوگ ہیں وہ آپس میں اتحاد کریں, ملیں آپس میں اپنے, اور اسپیشلی ابھی جو آپ کا کام چل رہا ہے دھرنے میں, اس میں اکثریت لوگ شامل ہو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں, کسی مذہب سے, کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں, وہ اس معاملے میں لازمی آئیں. کیونکہ چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, وہابی ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, مریں گے سارے ہی, اجتماعی مسئلہ اس میں سارے مریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کا سب سے پنڈی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ قبرستان کا ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ پنڈی میں کون سی بڑی جگہ اویلیبل ہے؟ کوئی پنڈی میں جگہ ہے اس کے علاوہ؟ اگر ہم یہاں پہ باہر نہ نکلے تو پھر مجبوراً یہ ہوگا, آج سے 4-5 سال بعد یہ ہوگا کہ ہم یہاں سے میتے کاندھے پہ اٹھائیں گے, اور اٹھانے کے بعد ہم کو دفن کرنے کے لیے کہ دور جائیں گے, آگے یہاں سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور کی جگہ شاید ہمیں مل جائے, تو باقی کو مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا. چور صاحب, ہمارے چینل کا آخری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جس مقصد کے لیے چینل بنا اس کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کا؟ میں ایسے پہلے کہا تھا کہ آپ کا چینل آپ نے بہت اچھا ایفرٹ کیا, کہ کم سے کم جو اس علاقے کے لوگ ہیں آپ کے چینل کی ساتھ سے پچھلے کی جتنا بڑا یہ ہوا ہے کام یہ والا قبرستان کا, تو یہ آپ کی آواز قریباً ہر بندے تک پہنچ رہی ہے, اور آپ کی وساطت سے بہت سے لوگ وہاں پہ آئے ہیں. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بھی آواز آپ کے تھرو آئی, مجھے نہیں پتا تھا, آپ کے تھرو یہ آئی. تو یہ ایک اچھا ہے, اور علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ملیں بھی, تعاون بھی کریں آپ کے ساتھ, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کہ اس کے علاوہ چلیں یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملوں گا, کچھ اور مسائل جو لاگے گئے میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا. ابھی یہ قبرستان کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے بعد کچھ پانی کے مسائل ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ایک پھر سیٹنگ آپ کے ساتھ کریں گے, آپ کو میں بتاؤں گا. اور آپ اس علاقے کی آواز اٹھائیں, بہت اچھی بات ہے. علاقے کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں وہ بھی اٹھائیں, اور آپ بہت اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا, اور یہ بہت بڑی ہمت ہے آپ کی کہ مشکل حالات میں سہولیات نہ ہونے کے باوجود آپ نے اس پلیٹ فارم کو اچھے طریقے سے اجاگر کیا. جی ناظرین, آپ نے سنا, بہت مزے کی چور صاحب کے ساتھ باتیں ہوئی, بڑا اچھا لگا. دل تو ہمارا بھی کر رہا تھا چور صاحب سے بات کرتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں, مگر وقت انتہائی کام میں. اسی طرح مزید شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں کروائیں گے. مزید شخصیات کے ملنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا چینل دیکھتے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کامران بشیر کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.